الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانی حسین کا ہے پیالہ حسین کا، پانی حسین کا ہے پیالہ حسین کا، ہم لوگ کھا رہے ہیں نوالہ حسین کا۔ پانی حسین کا ہے پیالہ حسین کا، ہم لوگ کھا رہے ہیں نوالہ حسین کا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس بزم پاک میں، اللہ کا کرم ہے کہ اس بزم پاک میں ہر شخص ہے چاہنے والا حسین کا، ہر شخص ہے چاہنے والا حسین کا۔ محترم حضرات، ابھی تک آپ نے یہاں تک گفتگو سماعت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے بچپن سے مشہور ہو گئی تھی، اور سب لوگ جانتے تھے کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس زمین کی مٹی بھی فرشتوں نے لا کر کے دے دی تھی، اور سب لوگ جاننے کے باوجود کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ یہ منظر ہٹا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی اور معاملے میں بدل دے، کیونکہ یہ سب مرضی مولا تھی، اور امام حسین کو اپنا ایک کردار ادا کرنا تھا کہ اپنی جان اور کنبے کی جان دے کر کے اسلام کو بچانا تھا۔ امام حسین کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا۔ اب بالکل اپوزٹ میں جو شخص ہے جسے ہم یزید پلید کہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو معلوم کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ شخص تھا کون، کس کا لڑکا تھا، اس کی ماں کا کیا نام تھا، اس کا کردار کیسا تھا۔ تو آپ جیسے ہی یزید پلید کا نام سنیں گے تو آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ وہی کم وقت ہے جس نے حضرت امام حسین کو اپنی بیعت کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی، جس کو خواجہ غریب نواز نے بیان کیا کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو یزید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، اور یہاں تک کہ جو راز جاننے والے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو دعا بھی کی تھی کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی میرا انتقال ہو جائے، جانتے تھے کہ ایسا وقت آئے گا۔ تو گفتگو سماعت کیجئے۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، جس کی کنیت ابو خالد ہے، ولی کے گھر میں شیطان۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقبول صحابی، کاتب وحی، اور اتنی ساری فضیلتوں کے حامل کہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو شیطان اٹھانے کے لیے آئے، لیکن کم وقت پیدا ہوا، اسی کو کہتے ہیں ولی کے گھر میں شیطان۔ یزید پیدا ہوا، اور اس کی کنیت جو تھی ابو خالد ہے۔ امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواز رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے۔
جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک ایسے ہی ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدباطن اور ننگے خاندان 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی ہے۔ یزید کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب و گستاخ تھا۔ جب اتنی ساری بری صفتیں اس کے اندر پائی جاتی تھی تو امام حسین اس کی بیعت کیسے کر لیتے؟ وہ تو تقویٰ طہارت کے مالک تھے، وہ ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ اسی وجہ سے آپ نے ہاتھ نہیں دیا۔ اور یزید اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں اتنی انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء۔ یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی۔ اس کی بدکاریاں، اس کے برے کام اتنے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ اب اتنے کام اس کے برے ہو گئے ہیں کہ آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں، ایسا اس نے ماحول پیدا کر دیا ہے، شریعت کی مخالفت کر دی ہے بالکل۔ تو ہم نے اس وقت اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ شرابیں پی جا رہی تھی اور دیگر منہیات شرعیہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، اور لوگوں نے نماز بھی چھوڑ دی تھی، نماز بھی ترک کر دی تھی۔ یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بھی بے حرمتی کرائی ہے۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوپانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ کسی کے ریوڑ کی نگہبانی بھیڑیا کرتا ہو تو کیا وہ سکون سے سوئے گا؟ بالکل نہیں، وہ اس کی حفاظت جو ہے خطرے والی ہے، یہ حفاظت نہیں ہے تو خطرہ ہے۔ ایسا ہی معاملہ یہاں پہ تھا کہ ایک شیطان صفت بادشاہ بن گیا تھا اور وہ اپنے رنگ میں سب کو رنگنا چاہتا تھا۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس شقی کے ہاتھوں میں آئی۔ اسی لیے ہجری سن 59 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان۔ یا رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے، لونڈے کی حکومت سے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 60 ہجری کیا تھی؟ وہ یزید کا دور، حکومت کا دور تھا۔ اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگتے تھے، اور الحمدللہ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، رازوں کو جاننے والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا زمانہ، 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ یزید کا فتنہ تھا، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کو مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی، اور آپ کی مزار بھی وہیں پر ہے۔ تو ایسا بڑا سخت دور آنے والا تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے، اسی لیے آپ نے دعا فرمائی۔ یزید اور احادیث کریمہ، اقوال ائمہ، رویانی اپنی مسند میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔
حضور نے فرمایا میری سنت کا سب سے پہلے بدلنے والا ایک شخص بنی امیہ کا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ حضور نے پہلے ہی خبر دے دی کہ جو میری سنت کو بدلے گا، جو میری سنت کے خلاف چلے گا، وہ شخص ہوگا جو بنی امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ اور ابو یعلا اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یعنی میری امت عدل و انصاف چاہے گی، عدل و انصاف کو پسند کرے گی، لیکن سب سے پہلا دین میں فتنہ پیدا کرنے والا شخص کون ہوگا؟ وہ بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یزید کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا۔ علامہ صبان تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، اور تجھے ان کا فرمان کافی ہے، ان کا تقویٰ اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ ان کے نزدیک ایسے امور صریحہ کا یزید سے صادر ہونا ثابت ہوگا جو موجب کفر ہے۔ امام احمد ابن حنبل یزید کو کافر بتاتے تھے، یہ امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ ہم جس کے پیرو ہیں، ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ کافر کہنے میں آپ نے سکوت فرمایا ہے، تو ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ تھا، کیونکہ وہ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا دیکھا ہوگا جو شریعت کے خلاف تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا۔ اس معاملے میں ایک جماعت نے ان کی موافقت بھی کی ہے، مثال کے طور پر ابن جوزی وغیرہ، اس کا فسق تو اس پر اتفاق ہے، اور بعض علماء نے خاص اس کے نام سے لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ یعنی فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، یہ تو بالکل ظاہر ہی ہے، کافر تھا یا نہیں اس بارے میں مسئلہ ہے۔ اور حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اہل بیت نبوت کی توہین اور تذلیل پر یزید کی رضا اور خوشنودی تو تواتر سے ثابت ہے، لہذا ہم اس کی ذات کے بارے میں توقف نہیں کریں گے، اسے برا بھلا کہیں گے، البتہ اس کے ایمان کے بارے میں توقف کریں گے، نہ اسے کافر کہیں گے اور نہ مومن کہیں گے، کیونکہ اس کے کام ہی ایسے تھے۔ ہم خاموش رہیں گے کہ اس نے اسے کافر کہیں گے اور نہ ہی مومن کہیں گے، خاموش رہیں گے، کیونکہ اس کے جو برے اعمال تھے وہ تو ظاہر تھے، لیکن اس نے کفر کیا یا نہیں اس تعلق سے کوئی صریح بات نہیں ملتی۔ اس لیے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے، اسے برا بھلا تو کہیں گے، ایسا نہیں کہ اسے اچھا کہیں گے، برا بھلا تو کہیں گے، لیکن کافر کہیں گے یا نہیں اس کے تعلق سے توقف فرق۔ محدث ابن جوزی سے پوچھا گیا یزید کو امام حسین کا شہید کرنے والا کہنا کس طرح صحیح ہے، کہ جبکہ وہ تو کربلا میں شہادت کے واقعے کے وقت ملک شام میں تھا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یزید تو اس وقت ملک شام میں تھا اور حضرت امام حسین کوفہ میں کربلا میں تھے، تو یہ کیسے کہنا صحیح ہے کہ امام حسین کو یزید نے قتل کیا؟ تو آپ نے ابن جوزی نے ارشاد فرمایا اور ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیر عراق میں تھا جبکہ تیر مارنے والا ذی سلم میں تھا، تیر عراق میں تھا اور تیر چلانے والا ذی سلم میں تھا، اے تیر مارنے والا تیرا نشانہ کس غضب کا تھا۔ یعنی یہ سب جو معاملہ ہوا، یہ سب ہوا تو یزید ہی کی وجہ سے، جب اس کی وجہ سے ہوا تو اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوا۔ نوفل ابن ابو الفرات کہتے ہیں کہ میں ایک روز اموی خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
کہ یزید کا کچھ ذکر آ گیا تو ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین یزید بن معاویہ کہا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس شخص سے فرمایا تو اسے امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے اس شخص کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ جو عمر ابن عبدالعزیز ہیں یہ اپنے وقت کے امیر المومنین گزرے ہیں، ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق اعظم جس طرح عدل و انصاف کیا آپ نے، اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز انہوں نے بھی اپنے دور میں ایسا ہی عدل و انصاف قائم کیا، عدل و انصاف قائم کیا، اور بڑے ہی متقی پرہیزگار تھے۔ تو ان کے دربار میں کسی نے یزید کو کیا کہہ دیا؟ امیر المومنین یزید ابن معاویہ، ایسا کہہ دیا۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو امیر المومنین کہتا یزید کو، اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ جو شخص امیر المومنین یزید کو کہتا ہے اسے 20 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ یزید امیر المومنین کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ بڑا بدبخت تھا اور بڑا بدکار تھا، اسے امیر المومنین نہیں کہا جائے گا۔ امیر المومنین کا مطلب آپ سمجھ لیں، امیر المومنین کا مطلب ہے مومنوں کا سردار۔ تو مومنوں کا سردار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے منع فرمایا، اور جس نے کہا تھا اسے 20 کوڑے لگائے جائیں کا حکم دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ خاندان کے ایک فرد ہیں، یعنی مروان کے پوتے اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے داماد ہیں، جن کے فضل و کمال اور تقوی و پرہیزگاری کے بارے میں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، خلفائے راشدین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو جس نے یزید بدبخت کو امیر المومنین کہا کوڑے لگوائے اور سزا دی، تو اس واقعے سے وہ لوگ جو آج کل یزید کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، سبق حاصل کریں اور جان لیں کہ وہ یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ اگر آج بھی کوئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوتا تو انہیں کوڑے ضرور لگواتا، یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو ضرور کوڑے لگائے جاتے۔ اور اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا، گناہوں پر اصرار کرنے والا تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع اور موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں اور آیت کریمہ اس پر سند لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، گناہوں پر اڑنے والا تھا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ بس اس میں سکوت فرمایا کہ اسے کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے، اس پہ لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے۔ تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چاہنے والے جو ہے اسے کافر کہتے تھے اور اس کے نام سے لعنت بھیجتے تھے، اور اس پر یہ سند بھی پیش کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ دار کاٹ دو، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ شک نہیں ہے کہ یزید نے والی ملک ہو کر کے زمین میں فساد بھی پھیلایا ہے، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی ہیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بے اذان و نماز رہی۔ مکہ اور مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 روز 3 رات 3 دن تک اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوانے مبارک چور ہو گئیں۔ سر انور کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، یعنی حضور سے بوسہ فرماتے تھے، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم محضرات مشکوے رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا۔ ملعون ہے وہ جوان، ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں اس پر صراحتاً فرما دیا لعنہم اللہ، یعنی اتنی ساری خرابیاں اس کے اندر تھی۔ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، کعبے کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، اذان بھی نہیں ہوئی، صحابہ کرام کو قتل کیا، اتنے سارے جرم کا وہ حقدار تھا، لہذا اس پر لعنت فرمائے۔ اور حضرت امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس کے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں ہے، یعنی اس کا گناہ گار ہونا یہ تو متواتر ہے، تواتر کے ساتھ سب نے سے بیان کیا ہے، لیکن کفر کو سب نے تواتر کے ساتھ بیان نہیں۔ تواتر کا مطلب ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو بیان کریں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، متفق نہ ہو سکتے ہیں جھوٹ پر۔ تو بہرحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر اور امثال وعیدات مشروط بعدم توبہ ہیں، لقولہ تعالی فسوف یلقون غیا الا من تابا، اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی احوط و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور دلال و بد مذہبی صاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا جو کفر ہے یہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا جو جرم ہے یہ بالکل ظاہر تھا کہ وہ فاسق و فاجر تھا، گنہگار تھا، لیکن قرآن میں فرمایا گیا کہ توبہ اگر کوئی کر لے تو اس کی توبہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک شک ہے، تو اس شک کی وجہ سے کہ اس نے توبہ کی یا نہیں کی، تو اس اعتبار سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا، لیکن سکوت فرمانے کے بعد ایسا نہیں کہ اب اس کو اچھا کہا جانا لگے اور امام حسین کو برا کہا جانے لگے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جو مجرم تھا وہ مجرم تو رہے گا ہی ہے، اس نے جتنے بھی ظلم کیے تھے اس کا الزام اس کے اوپر رہے گا، اور جو شخص اس کا بالکل الٹ کرے اور سارا الزام امام حسین کے اوپر ڈال دے تو وہ گمراہ اور بد مذہب ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا شبہ ہو، جس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہ نواسے رسول کو اس کا مجرم قرار نہیں دے گا، بلکہ ان سارے کاموں کا مجرم کون ہے؟ یزید ولید ہے۔ قرآن کا حکم ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لے گا کہ اسے کس کروٹ پہ پلٹا کھانا ہے۔ اور تحریر فرماتے ہیں یزید بے شک پلیت تھا، اسے پلیت کہنا لکھنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ تعالی علیہ نہ کہے گا مگر ناصبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے۔ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کون کہے گا؟ جو اہل بیت کا
دشمن ہوگا وہی کہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی یزید کو نہیں کہے گا، اچھا نہیں کہے گا۔ برادران اسلام، جلیل القدر علماء محققین کے بیانات سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ یزید کیسا تھا اور اس نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ کہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کے طریقے پر چلیں، یعنی یزید کے بارے میں لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت اختیار کریں کہ یہی زیادہ بہتر ہے، اور جو لوگ اس کے فاسق و فاجر ہونے سے انکار کریں اس کے لیے امیر المومنین و رضی اللہ تعالی عنہم کہیں، یا امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام رکھیں۔ ایسے لوگوں کو گمراہ اور بد مذہب، اہل بیت نبوت کا دشمن اور خارجی سمجھیں، ان کا یہ بیان سننے سے پرہیز کریں، ایسے کا بیان سننے سے پرہیز کریں، اور ان کی کتابیں بھی پڑھنے سے بچیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جرم کیا تھا، وہ چاہتے تو سارا معاملہ ٹل جاتا، لیکن ایسا کہنے والا کون ہوگا؟ یا تو وہ اہل بیت کا دشمن ہوگا، خارجی ہوگا، تو ایسے آدمی کی نہ کتاب پڑھی جائے نہ اس کا بیان سنا جائے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، بعض جاہل جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے بغاوت کی تو یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے۔ کچھ جاہل جنہیں معلوم نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے بغاوت کی، تو یہ جو ہے بالکل غلط بات ہے اور باطل ہے، اور اس طرح کی بولی کس کی ہوگی؟ خارجیوں کی ہوگی۔ جو اہل بیت کا دشمن ہوگا اس کی ایسی بولی ہوگی، ورنہ اہل سنت والجماعت کی ایسی بولی نہیں، اور جو ایسا کہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ بخشا ہوا ہے، تو پھر اسے کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو اس کو بھی حضور نے بیان فرمایا تھا کہ جو شخص قیصر پر سب سے پہلے حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ تو اس سے بہت سارے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حملہ کرنے والا کون تھا؟ یزید تھا، قسطنطنیہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت کی روشنی میں اس کا بالکل الٹ ہے۔ حملہ کرنے والا یزید نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک صحابی نے حملہ کیا تھا، تو وہ اس بشارت کے حقدار ہوئے، نہ کہ یزید ہوا۔ یزید پلیت جس نے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کی سخت بے حرمتی کی، جس نے ہزاروں صحابہ کرام متابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بے گناہ قتل عام کیا، جس نے مدینہ طیبہ کی پاک دامن اور خواتین کو اپنے لشکر پر حلال کیا، اور جس نے جگر گوشے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر کے پیاسا ذبح کیا، ایسے بدبخت اور مردود یزید کو پیدائشی جنتی اور بخشا بخشایا ہوا ثابت کرنے کے لیے آج کل کچھ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگ چاہے اپنے آپ کو سنی کہیں یا دیوبندی کہیں، لیکن حقیقت میں وہ اہل سنت کے دشمن، خارجی اور یزیدی ہیں۔ اس بدبخت کی حمایت میں وہ لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جسے حدیث قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ حدیث قسطنطنیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان باطل پرست یزیدیوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یزید کی بخشش اور اس کا جنتی ہونا حدیث سے ثابت ہے تو امام حسین کا ایسے شخص کی بیعت نہ کرنا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا بغاوت ہے، اور سارے فتنہ اور فساد کی ذمہ داری انہیں پر ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یزیدی اگر وہ حدیث پیش کرتا ہے وہ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ استنبول پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، اور قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا یزید ہے، لہذا وہ بخشا بخشایا ہوا پیدائشی جنتی۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں یزید کو اچھا کہنے والے۔ اب اس کو آپ دھیان میں رکھیں، اب اس کا جواب سماعت کریں۔
یزید گروہ کی اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ حضور کا فرمان کیا ہے؟ حق ہے کہ جو حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، لیکن قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، یہ دعویٰ صحیح ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا اس کے بارے میں 4 قول ہیں۔ یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا اس کے 4 قول ہیں۔ نمبر 1 ہجری سن 49، نمبر 2 ہجری سن 50، نمبر 3 ہجری سن 52، نمبر 3 ہجری سن 55۔ دیکھیے کامل ابن اثر جلد 3 صفحہ نمبر 131، تو یہ اس کا حوالے کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ یزید 49 ہجری سے 55 ہجری تک قسطنطنیہ کی کسی جنگ میں شریک ہوا، سپہ سالار وہ رہا ہو یا حضرت سفیان بن عوف اور وہ معمولی سپاہی رہا ہو، مگر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا، جس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ یزید نے جو حملہ کیا تھا اس میں 4 قول ہیں، 49، 50، 52 اور 55۔ تو پتہ چلا کہ 49 سے 55 کے بیچ میں حملہ کیا گیا، یا تو 49 میں کیا گیا، یا تو 50 میں، یا تو 52 میں، یا تو 55 ہجری میں کیا گیا۔ اب اس سے پہلے یہ بات ظاہر تھی تو انہی کے اندر وہ یا تو یزید لشکر کا سپہ سالار ہو کر کے گیا تھا یا تو لشکر کا سپاہی بن کر کے گیا تھا، تو قسطنطنیہ پر حملہ ہوا۔ لیکن یہ حملہ 49 سے 55 کے بیچ کا ہے، اور اس سے پہلے 49 سے پہلے حضرت سفیان بن عوف اور حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے، جنہوں نے اس سے پہلے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ تو اب حضور کی حدیث کے مطابق جو قیصر پر سب سے پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر بخشا ہوا ہوگا، اس کے حقدار کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہیں، نہ کہ یزید ہے۔ اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن خالد کے ساتھ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دیکھیے حدیث کی معتمد اور مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 46 ہجری میں، 46 ہجری میں یا 47 ہجری میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ کا حملہ قسطنطنیہ پر 46 یا 47 سے پہلے ہوا۔ حملہ کرنے والے کون تھے پہلے؟ حضرت عبد الرحمن ابن خالد، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 46 ہجری میں یا 47 ہجری میں۔ جب ان کا انتقال 46 یا 47 میں ہوا تو پتہ چلا کہ انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اور یزید نے جو حملہ کیا تھا وہ 49، 50، 52 یا 55 کی بات ہے۔ تو یہ تو بعد کا حملہ ہوا، پہلا حملہ کس کا ہوا؟ عبد الرحمن بن خالد کا حملہ ہوا۔ پتہ چلا کہ اس حدیث کے حقدار عبد الرحمن بن خالد ہیں، نہ کہ یزید ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا آپ کا حملہ قسطنطنیہ پر 46 یا 47 سے پہلے ہوا، اور تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی ایک جنگ کے علاوہ کسی میں شریک ہی نہیں ہوا، ایک جنگ کے علاوہ کسی میں شریک نہیں ہوا۔ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر جو پہلا حملہ کیا تھا یزید اس میں شریک ہی نہیں تھا۔ جب اس لشکر میں شریک ہی نہیں تھا تو پھر حدیث
اول جیش من امتی میں یزید داخل ہی نہیں ہے، اور جب وہ داخل نہیں ہے تو اس حدیث شریف کی بشارت کا بھی وہ مستحق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ابو داؤد شریف صحاح ستہ میں سے ہے، عام کتب تاریخ کے مقابلے میں اسی کی روایات کو ترجیح دی جائے گی۔ تاریخ کے معاملے میں مضبوط دلیل والی کتاب کیا ہے؟ ابو داؤد کی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس جنگ میں ہوا کہ جس کا سپہ سالار یزید تھا، تو اس میں کوئی خلجان نہیں کہ ابو ایوب انصاری پہلے عبد الرحمن کی فوج میں تھے، اور پھر جب دوسرا لشکر 49، 52 یا 55 میں گیا تو اس وقت ابو ایوب انصاری اس کے بھی لشکر میں تھے، تو اس میں کوئی خلجان کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو حملہ ہوا تھا آپ اس میں شریک رہے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری، اور پھر بعد میں جب اس لشکر میں شریک ہوئے کہ جس کا سپہ سالار یزید تھا، تو قسطنطنیہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ قسطنطنیہ پر متعدد بار اسلامی لشکر کا حملہ ہوتا رہا ہے۔ قسطنطنیہ استنبول آج کے دور کا ہے، تو اس پر متعدد حملے ہوتے رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید کے بارے میں جو لوگ یہ حدیث فٹ کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، بلکہ تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ یزید نے کب حملہ کیا تھا اور اس سے پہلے حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے مکمل طور پر سماعت کر لیا کہ اس سے پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، لہٰذا اس حدیث اور اس بشارت کے حقدار وہ ہوئے، نہ کہ یزید ہوا۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا جو لشکر تھا اس میں یزید موجود تھا، یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی جو دلیل دی، اب دلیل کے بعد کی بات ہے کہ چلو اگر مان بھی لیا جائے، مانا تو نہیں جا سکتا لیکن مان بھی لیا جائے تو کہ لشکر سب سے پہلے لشکر پہ میں جو شامل تھا وہ یزید تھا، پھر بھی یہ ہرگز نہیں ثابت ہوگا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے۔ ایسا تو ہرگز ثابت نہیں ہوگا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے۔ اس کی بھی دلیل ہے، سارے کرتوت معاف ہو جائے وہ جنتی ہو جائے، اس لیے کہ یہ حدیث کے علاوہ بھی حضور نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا۔ حضور نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے ان کا جو ہاتھ ملتا ہے، اور اس ملنے کے بعد جب وہ جدا ہوتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزے دار کو افطار کرائے سے روزے کا دے کھولنے کے لیے تو اس کے لیے مغفرت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یغفر لامتی فی آخر لیلۃ فی رمضان، کہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ بخش دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ان حدیث کی روشنی میں اگر کوئی شخص اس کے بعد گناہ کرنے میں مشغول ہو جائے اور گناہ کرتے کرتے ہی اس کا انتقال ہو جائے تو آپ سوچئے کہ یہ تو وہ شخص ہے جو رمضان میں اس نے عبادت بھی کی ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس نے روزے داروں کو کھانا بھی کھلایا ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو مسلمانوں سے مصافحہ کرتا تھا، تو یہ تو بخشا ہوا ہے، یہ تو بخشا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، کیونکہ بعد کا معاملہ اس کا دیکھا جائے گا، بعد کا معاملہ دیکھا جائے گا کہ بخشا ہوا تو ایسے تو بہت سارے کو حضور نے بیان فرمایا کہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخش دیے جانے کا یہ فائدہ اٹھائے کہ وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اگر یزید
نوازوں کی بات مان لی جائے، یعنی یزیدیوں کی بات مان لی جائے، تو ان حدیث کریمہ کا یہ مطلب ہوگا کہ مسلمان سے مصافحہ کرنے والے، روزہ دار کو افطار کرانے والے اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے سب بخشے بخشائے جنتی ہیں، سب بخشے بخشائے جنتی ہیں۔ اب یہ سب کرنے کے بعد اب اگر وہ حرمین طیبین کی بے حرمتی کریں، معاف، کعبہ شریف کو کھود کر پھینک دیں، معاف، مسجد نبوی میں غلاظت ڈالے، معاف، ہزاروں بے گناہ کو قتل کر ڈالے، معاف، یہاں تک کہ اگر سید الانبیاء کے جگر پاروں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے ذبح کر ڈالیں تو بھی وہ معاف، اور جو چاہے کرے سب معاف۔ ایسا نہیں، جو گناہ کرے گا تو اس گناہ کے اوپر اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ نہیں کوئی کہے گا کہ بھائی اس نے تو رمضان میں کھانا کھلایا تھا تو اب یہ مسجد کی بے حرمتی کرے، کعبے کی بے حرمتی کرے تو بھی اسے معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ ایسا ہی معاملہ یزید کے ساتھ اگر مان لیا جائے تب کی بات ہے، دلیل سے تو بالکل آپ نے سماعت کر لیا کہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں ہے۔ تو جو بشارت اسے ملی تھی اس نے اس کا بالکل خلاف کیا تو اس کی سزا اسے ملے گی۔ اگر کسی عمل خیر سے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں، جیسا کہ آج کے یزیدیوں نے سمجھا ہے، تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، اور اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کر لے گا اور اس کے بعد جو چاہے گا کرے گا۔ اگر کوئی اسے سرزنش کرے گا تو کہے گا کہ ایک مسلمان سے مصافحے کے سبب ہمارا اگلا پچھلا سب گناہ معاف ہو گیا ہے، ہمیں کچھ نہ کہو، ایسا کہے گا، ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارے سارے گناہ تو معاف ہو گئے ہیں۔ خدا عز و جل یزیدیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور گمراہی و بد مذہبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کر دیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید ابن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص اور عام سے میری بیعت لے لو، اور حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحے کی مہلت نہ دو۔ معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہیں کریں گے تو میرا تختہ پلٹ جائے گا۔ مین آدمی کا اس نے نام لے کر کے کہا کہ حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے اور عبداللہ ابن عمر سے پہلے بیعت لو، پہلے ان سے بات منواؤ کہ میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین بن گیا ہوں۔ تو ایسا اس نے حکم نامہ لیٹر بھیج دیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا، ایسے تھوڑی نا بیعت دے دیں گے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ اس نے مشورے کے لیے مروان ابن حکم کو بلایا۔ ولید جو تھا یہ نرم دل تھا، گورنر تھا مدینے کا، تو اسے حکم ملا تھا کہ حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، ان سے بیعت لے لو۔ اب ولید نے مشورہ جو لیا وہ مروان ابن حکم سے لیا، اور مروان ابن حکم جو تھا یہ بڑا ہی بدبخت تھا، ایسا بدبخت تھا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور نے اس کے اوپر لعنت فرمائی تھی۔ مروان ابن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں تحنیک کے لیے لایا گیا۔ تحنیک کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے کسی بزرگ ہستی کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں، تو وہ کچھ چبا کر کے اپنے لعاب دہن کے ساتھ بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، تو اسے تحنیک کہا جاتا ہے، یہ تبرک کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضور کے دربار میں مروان ابن حکم کو لایا گیا تو حضور نے فرمایا هو الوزغ ابن وزغ، حضور نے فرمایا کہ یہ تو گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے، یہ تو گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے۔ پہلے ہی حضور نے بتا دیا کہ یہ بڑا ہی خطرناک ثابت ہوگا اسلام کے لیے۔ اور بخاری و نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابا مروان و مروان فی صلبہ فمروان یفیض من لعنت اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی۔ مروان کا جو باپ تھا حکم تھا، اس کے اوپر بھی حضور نے لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلبے پدر میں تھا، ابھی مروان پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی تو باپ کی ہڈیوں میں تھا۔
تو بھی حضور نے بتایا کہ یہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اللہ سے لعنت پانے والا ہوگا۔ اب ایسے شخص سے اگر مشورہ لیا جائے تو وہ کیسا مشورہ دے گا؟ ولید نے اس سے مشورہ لیا، وہ مروان کی اس کو اور اس کے باپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا ہے، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایسے مروان سے بھلائی کی خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو ایسے وقت بلائیں اور اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دیں۔ ایسا اس نے مشورہ دیا، کہا کہ ان تینوں کو ابھی بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو یزید کی، ورنہ اگر ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، اگر بات مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جوانوں کے ساتھ لے کر کے گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے۔ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو باہر کھڑا کیا اور فرمایا کہ سنو، جب تم یہ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے، اندر سے زور زور کی آواز آ رہی ہے، تو تم فوراً اندر آ جانا، تم لوگ فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ یہ کہہ کر کے آپ اندر چلے گئے۔ پھر جب آپ اندر تشریف لے گئے تو ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں کو بیعت کرانا ہی ہے تو سارے لوگوں سے کہو اور باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کرو، اور اس کے بعد پھر مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہو، اس طرح چھپ کر کے بیعت نہیں کروں گا۔ ولید جو تھا امن پسند آدمی تھا، نرم دل تھا، امن پسند تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، آپ تشریف لے جائیے۔ لیکن جب حضرت امام حسین چلنے لگے تو مروان پھر بولا، اس نے کہا برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر غصہ ہو کر کے اس نے ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہیں پا سکو گے، اگر بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابن سرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ باہر تشریف لے آئے دربار سے۔ مروان نے ولید سے پھر کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی ہے، شیطانی دماغ دیکھو، شیطانی کھوپڑی میں شیطانی والی بات، کہا آپ نے میری بات نہیں مانی ہے، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس ہے کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی بھی تباہی ہے اور دنیا کی بھی تباہی ہے۔ کیا میں نواسے رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ ولید نے کہا۔ تو ولید نرم دل تھا، اس لیے اس نے یہ باتیں کہی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن ہو جائے گا اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی اور پرہیزگاری نے اجازت ہی نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کی باتوں کو مان لیں، نواز رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ ایسا آپ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو اپنے کنبے کو بھی بچانا تھا، اپنی عزت کو بچانا تھا، اور مین تو دین اسلام کو بچانا تھا، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ تو بہت انعام دیتا آپ کو، یزید کی بات مان لیتے تو بہت کچھ آپ کو دیتا، آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا، دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی۔ یزید جو برے کام کرتا تھا
اس بات کے لیے یہ بات دلیل ہو جاتی کہ امام حسین نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے سب صحیح ہے، تو یہ ایک دلیل ہو جاتی، سند ہو جاتی، اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، اور ایسا کر لیتے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کے بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا، آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، شام کے وقت بلایا، آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات بھی مان لی، یہ بات بھی مان لیں کہ چلو ٹھیک ہے، امام حسین جیسا کہتے ہیں صبح میں، تو پھر صبح میں معاملہ دیکھیں گے۔ اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر مدینہ سے رخصتی ہوئی۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نبی کا انتقال وہی ہوتا ہے جو اسے ساری جگہوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور حضور نے بھی انتقال مدینہ شریف میں فرمایا تو آپ کو مدینہ سب سے زیادہ پیارا تھا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینے میں ہوا، معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین کو بھی تو وہ شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس محبوب شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پہ کجاوے کسے گئے، اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانے مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کا حال کیا ہوگا؟ بلا شبہ دیدہ خوباز نے اشک و غم کی بارش کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینے سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر کے روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان المعظم ہجری سن 60 کا ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ 4 شعبان اور 60 ہجری کا ہے۔ اب جب آپ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے، رخصت ہو گئے، اور تو جیسے ہی وہاں پر لوگوں کو خبر ہوئی تو سارے لوگ جوق در جوق جماعت در جماعت آنے لگے، اور آپ کی خدمت میں لوگ آ کر کے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے، اور مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزی کی حیثیت سے مقیم رہے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت فراہم کیا، بلکہ ایک پناہ گزی کی حیثیت سے آپ مقیم رہے، کیونکہ مدینے میں رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو آپ مکہ تشریف لے آئے۔ اب جب مکہ تشریف لے آئے تو اب کوفیوں کے یزیدیوں کے خط آنے لگے اور آپ کو بلانے لگے کہ آپ کوفہ آ جاؤ، کوفہ میں ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، آپ کی بیعت کر لیں گے، آپ کو اپنا آقا بنا لیں گے۔ اس قسم کے خط آتے رہے، بہت خط آئے تھے، اور پھر حضرت امام حسین یہاں سے رخصت ہو کر کے کوفہ کی جانب گئے تھے۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا